تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ہر قسم کی عبادتیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور سچا معبود ہے۔ اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور کوئی اندھیرا نہیں ہے، بالکل یہ سیدھا جالا صاف ستھرا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ احادیث ان آیتوں کی تفسیر میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو سمجھ کر کے جو عقیدہ اور اعمال کی بات آتی ہے ان کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ القلم۔ سورہ القلم جو 60 پر 8 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 2 اور 40 پر 3 جب پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کرنے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان لوگوں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا، یہ لوگ سجدہ کر نہیں پائیں گے، طاقت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی۔ پھر فرمایا: خاشعۃ ابصارهم، حالت کیا ہوگی جب سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ حالت کیا ہوگی؟ ان کی نظریں، ان کی آنکھیں جھکی رہیں گے۔ وترہقهم ذلہ، اور ذلت، رسوائی اور شرمندگی، حسرت، ندامت، افسوس ان کے اوپر چھایا رہے گا۔ بالکل افسوس کرتے ہوئے سر کو نیچا کر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ لوگ جب صحیح سلامت تھے، ان لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا گیا تھا لیکن سجدہ نہیں کیے۔ ان لوگوں کو جب یہ لوگ صحیح سلامت تھے، معمول تھے، کسی حالت میں گرفتار نہیں ہوئے تھے اور یہ کر سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، اس وقت جب ان کو سجدہ کے لیے بلایا گیا، سجدہ کیے نہیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن یہ لوگ سجدہ کر نہیں پائے گا۔ جب اللہ رب العالمین سجدہ کرنے کے لیے بلائے گا تو سجدہ کر نہیں پائے گا۔ یہ دو آیتیں ہیں، بہت ہی ان آیتوں کے اندر بہت کچھ باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں اور ہماری اصلاح کی باتیں ہیں، اعمال کی باتیں ہیں۔ دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن۔ پنڈلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹخنوں سے لے کر گھٹنا تک کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ یہ ٹخنا ہے یا گھٹنا ہے، بیچ میں جو گوشت ہے نا پیر میں ہے، تو اس کو پنڈلی کہتے ہیں۔ اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ کس کی پنڈلی کھول دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر حدیث میں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4919 کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکشف ربنا عن ساقہ، کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَسْجُدُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ لَهُ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورتیں اللہ کے لیے اس دن سجدے میں گر جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا، اس وقت جو مومن لوگ ہوں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس وقت سجدے میں گر جائیں گے۔ کون نہیں سجدہ کر پائے گا؟ اسی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا، ہر وہ آدمی باقی رہ جائے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا جو دنیا میں ریا اور سمعہ کے لیے سجدہ کرتا رہا۔ جو آدمی ریا اور سمعہ کے لیے جو سجدہ کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا، کر نہیں پائے گا۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، وہ جائے گا سجدہ کرنا چاہے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، اس کی پیٹھ جو ہے اللہ رب العالمین ایک تخت کی طرح کر دے گا، پیٹھ اکڑ جائے گی، اب وہ جھک بھی نہیں سکے، وہ آدمی جھک بھی نہیں سکے گا۔ اب سوچئے، آیت کریمہ کو دیکھیے اور حدیث پر پڑھیے۔ آیت کریمہ میں کیا ہے کہ جس دن پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے پکارے جائیں گے، تو اس وقت سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ سجدہ کرنے کی طاقت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے خود کہا کہ ان لوگوں کو صحیح سلامت تھے، سجدے کے لیے پکارا جاتا تھا لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیے، تب سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی حالت شرمندگی کی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، شرمندہ سے پانی ہوں گے، اتنا شرمندہ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مومن عورت مومن مرد سب جھک جائیں گے سجدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سجدہ کریں گے، لیکن یہ لوگ ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، اب جھکنے نہیں پائیں گے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، آیت میں بھی اور حدیث میں، کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مومن کو جب دیکھیں گے سجدہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اب وہاں سجدہ کر نہیں پائیں گے، اکڑ جائیں گے، پیٹھ اکڑ جائے گی۔ یہاں دو لفظ ہیں، کن لوگوں کی پیٹھ اکڑے گی؟ جو لوگ دنیا میں سجدہ کیے ہیں لیکن دو غلطی کیے، ریا اور سمعہ۔ ریا اور سمعہ کیا ہے؟ ریاکاری، ہم جانتے ہیں ریاکاری، ریا اور سمعہ میں فرق یہ ہے کہ ریاکاری میں دکھانا ہوتا ہے اور سمعہ میں سنانا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ریاکاری، ریا مطلب دکھانا، کہ نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ دیکھیں، روزہ رکھ رہا ہے تو لوگ دیکھیں، اور سمعہ میں عبادت کر رہا ہے اور پرچار کر رہا ہے، لوگ سن کر کے اچھا، بہت اچھا بندہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ریاکاری دکھانا اور سنانا، اگر دکھانے سنانے کے لیے عبادت کر رہا تھا تو قیامت کے دن اس کی پیٹھ اکڑ جائے گا۔ اور کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ کون لوگ جو عبادت بھی کی ہے، دنیا میں عبادت کیے لیکن قیامت کے دن پیٹھ اکڑ جائے گی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور یہ جو سجدہ کریں گے مومن، تو وہاں سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ دو باتیں یاد رکھیے، اسی وجہ سے قرآن سنت پر بڑا غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ پنڈلی کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، جب بلائے جائیں گے سجدے کے لیے، سجدہ نہیں کر پائیں گے، طاقت نہیں ہوگی، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور جو لوگ سجدہ کر پائیں گے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ لوگ کون لوگ ہیں جو دنیا میں عبادت کیے لیکن فائدہ نہیں ہوا؟ یاد رکھیے، ریاکاری اور سمعہ، دکھانا اور سنانا، یہ دونوں اتنا خطرناک غلطی ہے کہ قیامت کے دن اس کا بہت خطرناک شرمندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس حدیث میں ہم لوگ سنتے
یہ حدیث جو ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے 580 پر 4 ہے۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے 2850 پر 9 میں، سنن دارمی میں یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جمع اللہ العباد فی صعید واحد، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام بندوں کو ایک میدان پر جمع کرے گا، ایک میدان پر جمع کرے گا، نادى منادی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ یلحق کل بما کان یعبدون، تمام کی تمام قومیں، یلحق کل قوم بما کان یعبدون، تمام قومیں امتیں جو جس کی عبادت کر رہے تھے سب ان سے مل جائے، جو جن کی عبادت کر رہے تھے وہ ان سے مل جائے۔ فَيَلْحَقُ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانَ يَعْبُدُونَ، تو ہر قوم جس کی عبادت کر رہے تھے وہ ان سے مل جائے، وہ ان سے مل جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ فَيَبْقَى النَّاسُ عَلَى حَالِهِمْ، کچھ لوگ اپنی حالت پر اسی طرح رہیں گے، کچھ لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پاس چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اسی میدان پر اسی حالت میں کھڑے رہیں گے۔ فَيَأْتِيهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا، اللہ رب العالمین ان کے پاس آئے گا۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی شکل میں آئے گا کہ وہ لوگ پہچان نہیں پائیں گے۔ میں وہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آ کر کے کہے گا ما بال الناس ذهبوا وانتم ها هنا، کیا حال ہے، کیا مسئلہ ہے، لوگ تو چلے گئے اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ، تم یہاں کیوں کھڑے ہو، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آپ غور کریں، حدیث میں وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ننتظر الہنا، اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے معبود کا انتظار کر رہے ہیں، اپنے معبود برحق یعنی اللہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمام لوگ جو جس کی عبادت کر رہے تھے سب کے ساتھ چلے گئے، ہم اپنے اللہ کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارا اللہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے انتظار میں ہمارا معبود حقیقی ہے، اس کے انتظار میں ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا حل تعرفونہ، کیا تم اپنے معبود برحق کو پہچانتے ہو؟ کیا تم اپنے معبود برحق کو پہچانتے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہ اذا تعرفت الینا عرفنا، جب تو ہمارے معبود کی پہچان بتلائے گا ہم فوراً پہچانیں گے، ہمارے معبود کی پہچان بتلائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، پوچھے گا، لیکن ابھی وہ پہچان نہیں پائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جس شکل پر اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین مختلف شکل پر آئے گا اور وہ لوگ ابھی پہچان نہیں پائیں۔ تو کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ اگر تو ہمارے معبود برحق کی پہچان بتلائے گا ہم فوراً پہچان لیں گے۔ تب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ لَهُمْ عَنْ سَاقِهِ، تب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا، ان لوگوں کے لیے اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا۔ فَيَقِعُونَ سُجُودًا، تو تمام کے تمام لوگ سجدہ میں گر جائیں گے، تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو یہی آیت پڑھ لو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ اپنے رب کو پہچان کر کے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کون باقی رہے گا؟ فیبقى کل منافق، تمام منافق لوگ باقی رہ جائیں گے، تمام لوگ منافق جو لوگ ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے، اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے، سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سجدہ کر لیے ہیں فَيَقُودُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، تو جو لوگ سجدہ کر لیے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا بات معلوم ہوئی؟ کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ سجدہ اس وقت کر پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، اور اپنے رب کو پہچانیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور اپنے رب کے انتظار میں وہ کھڑے رہیں۔ جب سارے لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ موحد لوگ جو توحید پرست تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اپنے مالک خالق معبود برحق کی عبادت کرتے تھے دنیا میں،
وہ لوگ اپنے اللہ کے انتظار میں کھڑے رہے، اور منافق لوگ جو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھتے تھے، سنانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اس دن ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ اور مسلم کی حدیث میں جو ہے، میں نے کہا تھا کہ مسلم کی حدیث میں یہ بات ہے، مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتہ اعلان کریں گے کہ جو اس کی عبادت کر رہا تھا دنیا میں سب کے ساتھ مل جائے، اپنے بتوں کے ساتھ مل جائے، تو کچھ لوگ اپنے بتوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کو سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کے اندر حدیث نمبر 180 پر 3 کے اندر موجود ہے۔ تو باقی رہیں گے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کیے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار، نیک ہو یا گناہ گار ہو، کہ باقی رہ جائیں گے، اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ اللہ رب العالمین آئے گا اور اس میں سے کچھ اہل کتاب بھی ہوں گے، کچھ اہل کتاب بھی ہوں گے۔ یہودیوں سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو لوگ کہیں گے عزیر اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے، عزیر اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیوی بچہ نہیں بنایا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ چاہتے کیا ہو، تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اتنی سخت گرمی ہوگی کہ وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو پانی چاہیے، ہم کو پانی چاہیے۔ تو جہنم جو ریت کی طرح دکھے گا، لگے گا کہ پانی ہے، کہا جائے گا کہ اس میں ڈال دو، وہ لوگ سمجھیں گے کہ پانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جہنم ہے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارا سے، کرسچنوں سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بول رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا بیوی بچہ نہیں بنایا ہے۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا جائے گا چاہتے کیا ہو؟ کوئی کہیں گے ہم کو پانی چاہیے، پیاس لگی ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کا کہے گا ان کو جہنم میں دھکیل دو۔ وہ سمجھیں گے کہ ہم کو پانی ملے گا، وہ اصل میں آگ ہے۔ اور پھر باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ایسی صورت میں آئے گا کہ وہ لوگ پہلے پہچان نہیں پائیں گے، اور جب اللہ رب العالمین آ کر کے کہے گا تم لوگوں کا کس کا انتظار ہے، کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہو، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب پہچان نہیں پائیں گے تو کہیں گے کہ لا نشرک باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کو پہچان نہیں پائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ کہے گا سجدے کرو تو کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، کہیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو کہیں گے کہ ہم لوگ اپنے معبود برحق جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے تھے ہم اسی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم پہچان پاؤ گے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم پہچان لیں گے۔ تب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھولے گا، تب اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے اور اوپر اٹھائیں گے تو اپنے اللہ رب العالمین کو پہچان لیں گے، جن سے پہلے شکل میں دیکھے تھے اس شکل میں جائیں گے۔ اور جو لوگ منافق ہوں گے دنیا میں دکھانے کے لیے سنانے کے لیے جو عبادت کیے ہوئے، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی، ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ تو دیکھیے آیت میں اور احادیث میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، یاد رکھیے۔ آیت میں دوسری آیت میں کیا ہے کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت، رسوائی، بدنامی اور ندامت، حسرت، افسوس ان کے اوپر چھایا رہے گا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو پہلے بلایا گیا تھا، عبادت کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن سنے نہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھیں، آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر بغوی پڑھیں، اور نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح البیان پڑھیں۔ اس میں اس تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن 3 بات میں بتاتا ہوں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ صحیح سلامت تھے، پکارے جاتے تھے، نہیں سنے، کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ اذان میں سنتے تھے اور قبول نہیں، جو حی علی الصلاۃ اذان ہوتی ہے نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اذان ہوتی ہے، سن کر کے
نماز کے لیے نہیں آئے یہ وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کی پیٹھ پکڑ جائے گا۔ صحیح سلامت تھے، کر سکتے تھے لیکن سنے نہیں۔ اور حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب صحیح سلامت تھے اور ان لوگوں کو بلایا گیا تھا لیکن سنے نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، ان کی قیامت کے پیچھے کڑ جائے۔ اب سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا اور پھر تابعین کیا کہتے ہیں کہ صحیح سلامت تھے، پکارا گیا تھا، نہیں پڑھے نماز، اس سے کیا کیا مطلب نکالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں، موقع ملا تھا، وہ کر سکتے تھے، ایمان کی طرف بلائے گئے لیکن سنے نہیں۔ قیامت کے لیے کوئی افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ان آیتوں سے اور ان حدیث سے میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی بات کو قبول کر کے اگر سجدہ کر لیں تو قیامت کے لیے اتنی پوری بھری محفل میں پورے کائنات کے لوگ جب ہوں گے وہاں پیٹ اکڑ جائے، کتنی بڑی رسوائی ہوگی کہ سارے لوگ جمع ہوں گے اور وہاں دیکھیں اس کی پیٹ اکڑ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پیٹ اکڑنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کہا گیا نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے۔ قیامت کی شرمندگی بہت خطرناک ہے، یہ موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کو عبادت کر لینی چاہیے، ورنہ بہت افسوس کرنا پڑے گا اور وہاں اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں ایک عقیدے کی بات میں بتانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن پنڈلی کھول جائے گی، ظاہر کی جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا کہ ہمارے رب اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے، اور یہ مومن لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی اس سے اور بندہ جھک جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے جیسے دیکھیں۔ لیکن اہل بدعت جو لوگ اللہ رب العالمین کی پنڈلی کی عجیب عجیب تعبیر کیے وہ لوگ بھٹک گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا، یہ آیت متشابہ ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہوگی، وہ پنڈلی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پنڈلی کھولے گا، ظاہر کرے گا، ہمارا رب پنڈلی کھولے گا اور ظاہر کرے گا۔ سید قطب اپنی کتاب ضلع قرآن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد سختی، اور موضوع اپنی کتاب تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد سختی ہے، یعنی قیامت کے دن بڑی ہولناکی ہوگی، اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو سختی سے تابع، یہی گمراہی ہے، عقیدے کی گمراہی۔ ہم اللہ رب العالمین کی پنڈلی کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں، لیکن مومن کے لیے بڑی نعمت ہوگی، احسان ہوگا کہ اپنے رب کو پہچان کر کے سجدہ کریں، اور یاد رکھیے یہ جو ہم کو موقع ملا ہے اس فتنے کے دور میں عبادت کر لینا چاہیے، ورنہ پھر وہاں یہی شرمندگی ہوگی۔ ایک حدیث دیکھیے، یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ، العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ حرج کے وقت میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے، بہت باریکی ہے اس حدیث کے اندر۔ کیا کہا؟ حرج کے وقت عبادت کرنا ایسا ہی ہے
جیسے کہ کوئی آدمی میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ حرج کے وقت عبادت کرنا اتنی بڑی فضیلت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی ہجرت کر کے جائے وہ بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ فتنوں سے بچے گا نا. تو حرج سے مراد فتنہ ہے. ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں الحرج سے یہاں مراد فتنہ ہے. لوگوں کے معاملات غلط ہو جائیں گے, لوگوں کے معاملات مکس ہو جائیں گے, پہچان نہیں پائے گا کوئی کہ کیا مسئلہ ہے. اور ایک ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت میں عبادت کرنا اتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ اس وقت میں کوئی عبادت کرے گا تو گویا کہ کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جائے. کیوں؟ ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں عبادت کرنا اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے یغفلون عنہا عبادتوں سے غافل ہو جائیں گے. لوگ عبادتوں سے غافل ہو جائیں گے اور لوگ مشغول ہو جائیں گے, عبادتوں سے دور ہو جائیں گے. اس ایسے وقت میں عبادت کچھ ہی لوگ کریں گے, عبادت کچھ ہی لوگ کریں گے. آپ اس زمانے کو دیکھیں, آپ اس زمانے کو دیکھیں اور پھر آنے والا جو زمانہ ہوگا اس کو بھی دیکھیں, غور کریں کہ کیا تصور کریں کہ کیا حالت ہے. اللہ اکبر. ابھی حالت جو ہے, ابھی حالت کیا ہے آپ عبادتوں کی؟ عبادت تو بہت قسم کی ہے. صرف نماز جو ظاہر عبادت ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, اور بدن کی عبادت ہے ظاہری عبادت. مسجد میں آئے گا بندہ دکھے گا کہ ہاں مسجد میں آئے. اس عبادت کی حالت ہے کہ آدمی کو فرصت نہیں ہے, آدمی کو فرصت نہیں ہے. تو جو عبادت ایسی ہے جو دکھتی نہیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ جو عبادت دکھ نہیں رہی ہے یعنی ڈر, توکل, بھروسہ, امید, یہ عبادتیں, یہ عبادتیں دل کی عبادت, ڈرنا, امید کرنا, بھروسہ کرنا, یہ عبادت ہے, دلوں کی عبادت ہے. وہ عبادت کا کیا حال ہوگا؟ جو ظاہر عبادت ہے نماز, اس کی حالت یہ ہے کہ آدمی کے پاس فرصت نہیں ہے تو وہ عبادتیں جو دکھتی نہیں ان کی کیا حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسے وقت میں فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہجرت کر کے میری طرف آ رہا ہے. شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہجرت اپنے دین, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ دینے کو ہجرت کہتے ہیں شریعت. اور ایک ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو, فتنہ فساد کو چھوڑ دینا, یہ بھی ہجرت ہے. گناہوں کو چھوڑ دینا, فتنہ فساد کو چھوڑ دینا, یہ ہجرت ہے. گویا کہ فتنوں کے زمانے میں جو بندہ عبادتوں میں لگے وہ بندہ فتنوں سے بچ جائے گا, وہ بندہ فتنوں سے بچ جائے گا. اب سوچئے جب یہاں بچ گیا تو انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہوگا. اور یہاں اگر اتنے ایسے وقت میں عبادتوں میں مشغول نہیں ہوا تو پھر پیٹھ اکڑ جائے گی. یاد رکھیے. اچھا, یہ بات جو ہے یہ فتنہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہر جب پیدا ہو جائے گا اس میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے, یہ حرج کب ہوگا؟ یہ حرج کب ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2670 پر 2 کے اندر حضرت ابو وائل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہتے ہیں ابو وائل کہ میں 2 صحابی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اور دونوں کہنے لگے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین ید الساعۃ الحرج, ان بین ید الساعۃ. دونوں صحابی کہنے لگے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ایاما, کچھ ایسے دن ہوں گے. قیامت کے قریب کچھ ایسے دن ہوں گے. اس میں ان دنوں میں کیا ہوگا؟ یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج القتل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب
کچھ ایسے دن ہوں گے، کچھ عرصہ ایسا ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت نازل کی جائے گی، جہالت نازل کی جائے گی۔ یاد رکھیے دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو علم یا تو جہالت، علم یا تو جہالت۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت نازل ہو جائے گی، اور ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں حرج بہت زیادہ، حرج بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر کیا کہ قتل خون ریزی بہت ہو جائے گی، قتل خون ریزی بہت ہو جائے گی، یہ فتنے کا زمانہ ہوگا۔ فتنہ کہاں سے آیا؟ فتنہ کہاں سے آیا؟ علم اٹھ جانے اور جہالت کے آ جانے کی وجہ سے فتنے ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کو کاٹنا، مارنا، چھیننا شروع کریں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں اگر کوئی بچ گیا، ایسے وقت میں کوئی بچ گیا، عبادت میں مشغول ہو گیا، چگلی چاری یہ وہ نہیں، عبادت میں مشغول ہو گیا، ایسا ہی وہ آدمی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے، میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی بہترین دیا ہے، ان موقع کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے مشغول ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں واقعی طور پر جن کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ سورہ نور جو 24 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 پر 7 سے لے کر کے 30 پر 8 تک دیکھیں آپ، دو آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، مرد ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تجارت اور ان کا خرید اور فروخت کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ کتنوں تجارت کریں، بزنس کریں، خرید و فروخت کریں، ان کا بیچنا خریدنا بزنس ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے۔ اور کس سے نہیں روکتے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یخافون یوما، اس دن سے یہ ڈر رہے ہیں، اس دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، آنکھیں اور دل جس دن الٹ جائیں گے۔ کیوں ڈر رہے ہیں یہ؟ اور کیوں ان کی تجارت نقصان نہیں دے رہی ہے، اللہ کی عبادت سے رکاوٹ پیدا نہیں کر رہی ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں عمل کیے اس سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ دے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ بدلہ دے، اور اس کے اعمال کا بدلہ دینے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بڑھا کر کے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلا حساب بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب دیکھیے آیتوں میں غور کیجیے، ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی، اور ان کا خرید اور فروخت ان کو نماز، اللہ کے ذکر اور زکوٰۃ سے نہیں روکتے۔ تب اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے ایسا کرتے ہیں قیامت کے دن، کیونکہ آنکھیں پلٹ جائے گی، دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے اس سے ڈر کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تجارت رکاوٹ نہیں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ روزی کی وجہ سے تو عبادت چھوڑتے ہیں لوگ، کہ اگر دکان میں جائیں گے، دکان سے نکل جائے نماز پڑھنے کے لیے تو میری تجارت ختم۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے، ابن کثیر سے اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ایسے عجیب اقوال ملیں گے، 3-4 اقوال ملیں گے۔ ایک بات میں بتا کر کے ختم کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا۔ مطر الوراق رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، یہ تو بازاروں میں تجارت کرتے تھے، خرید اور فروخت کرتے تھے، اور جیسے ہی آذان ہوتی تھی ان کے ہاتھوں میں ترازو ہوتا تھا، سمع النداء، جب سنتے تھے آذان سنتے تھے، ہاتھ میں ترازو پکڑا ہوا ہے، آذان ہو گئی تو کیا کرتے تھے؟ خفضہ، ترازو کو رکھ دیتے تھے اور فوراً سمیٹ کر کے چلے آتے تھے۔ کہاں؟ نماز پڑھنے۔
نماز کیجیے۔ اور حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے سالم کے ساتھ تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم، ان کے ساتھ میں بازار میں تھا، ہم لوگ مسجد ارادہ کر رہے تھے مسجد جانے کا، تو ہم لوگ گزرے، لوگ بازار میں کیا کر رہے ہیں، گزرے، جیسے ہی آذان ہوئی، جیسے آذان ہوئی لوگ اپنے سامان کو ڈھانکے اور پھر مسجد کی طرف آنے لگے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ سامان کے پاس کوئی نہیں، یہ لوگ سامان اسی طرح چھوڑ کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انہی لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، یہ آیت انہی لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، کہ ایسے لوگ کچھ ہیں کہ ان کی تجارت، ان کے خریدنا فروخت کرنا، بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے، اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے۔ ان کو اللہ کا ڈر ہے، قیامت کا ڈر ہے کہ اس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے اور بڑھا کر اپنے فضل کرم سے دے۔ تو یہ آیت ہیں اور بہت کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق ملے، اور جو کچھ ہمارے پاس وقت ہے اللہ تعالیٰ ان وقتوں میں بہترین عمل کرنے کی، خالص اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہم کو ہر کسی لیے فتنہ، فساد، گمراہی، شرک، بدعت، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا، اخلاص اختیار کرنے کی توفیق دے۔